3 کاموں میں کبھی حیا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا، مہمان کی خدمت۔ دوسرا، باپ اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا۔ تیسرا، حق کی تلاش۔ حیا آنکھ نیچے رکھنے کا نام ہے اور صاف ستھرا رہنا عین دانائی ہے۔ ایمان کا اچھا رفیق حیا اور امانت کا اچھا ساتھی وفا ہے۔ جس شخص میں حیا کم ہوتی ہے اس میں خیر اور خوبی نہیں ہوتی۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کے بات کرو۔ جس شخص میں حیا کم ہوتی ہے اس میں پرہیزگاری بھی کم ہوتی ہے، اور جس میں پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ چاپلوسی سے پرہیز کر، کیونکہ چاپلوسی ایماندار کے اخلاق میں سے نہیں۔ حسن خلق آدمی کے لیے رفیق، عقل ساتھی اور ادب میراث ہے۔ برے کلام کا جواب بھی برا اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جب تو چاہتا ہے کہ تیری خوبیوں کو لوگ قدر کی نظر سے دیکھیں تو ان کو اپنی نظر میں کچھ بڑا نہ سمجھ۔ حاسد غم میں، جاہل حیرانی میں اور حریص مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ حسد ایک لاعلاج بیماری ہے جو حاسد یا محسود کی موت تک دور نہیں ہوتی۔ سب سے بری مصیبت جہالت اور نادانی ہے۔ زنگ لوہے کو کاتا ہے یہاں تک کہ اسے بالکل مٹا دیتا ہے، ویسا ہی حسد بدن کو کاتا ہے یہاں تک کہ اسے نحیف و لاغر بنا دیتا ہے۔ جو شخص حق سے آگے بڑھتا ہے اس پر سب راہیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ حق پرست بنو اور اپنے باطل پر تیز گام نہ ہو۔ اچھی ہنسی مسکرانا اور اچھی بردباری تکلیف سے حلم اختیار کرنا ہے۔ جو شخص حق کا خلاف کرتا ہے خود اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ جو شخص حق کا مقابلہ کرتا ہے وہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جو شخص خواہش کے خیال سے چیزوں کو دیکھتا ہے وہ راہ حق سے دور رہتا ہے۔ جو شخص حق سے آگے بڑھتا ہے اس پر سب راہیں تنگ ہو جاتی ہے۔